دوستوں، آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ جو بندہ بھی آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اس کے پورے سال کے دن بھی پھیر دیے جاتے ہیں، رستوں کی رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ جو چیز آپ کو 2024 میں نہ ملی وہ آج 2025 میں آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اگر آپ کا 2024 بہت مشکلات میں گزرا ہے، سخت آزمائشوں میں گزرا ہے، آپ لوگ مقروض ہو چکے ہیں، قرض بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور آپ قرضوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، تو آج ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کریں اور آپ لوگ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن صرف ایک مٹھی چینی کو لے کر اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ بس آپ نے ایک مٹھی چینی صاف ستھری لینی ہے۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ہر کچن کے اندر موجود ہوتی ہے، بس ایک مٹھی چینی لے لیں، صاف ستھری لیے گا، اس میں کوئی دانہ مکس کسی اور چیز کا نہ ہوا ہو۔ صاف ستھری چینی لیں، اس کو ایک کٹوری میں ڈال دیں، ایک مٹھی نہیں زیادہ لے لیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگ اس وظیفے کو بڑھا کر کریں گے، اللہ پاک اتنی زیادہ آپ پر مہربانیاں فرمائے گا، کیونکہ رب آپ کو آپ کے نیتوں سے جانتا ہے۔ جتنی زیادہ خالص نیت ہوگی، اللہ پاک آپ کو اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سے ملاحظہ کریں۔ انشاءاللہ شروعات میں ہی آپ کے حوالے وظیفہ کروں گا اور اس کے بعد اس کی ترتیب کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دینا ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسری جمعرات ہے، یہ دولت والی دوسری جمعرات ہے۔ اول تو یہ پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو بندہ بھی ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ آج ماہ رجب کی دوسری جمعرات کو کر لیتا ہے، اللہ پاک صحت، دولت، شہرت، وہ جو اللہ پاک سے مانگتا ہے اس کو مل کر ہی رہتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بے حد آزمودہ، بے حد طاقتور ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت، شہرت، جو بھی مانگتا ہے، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ یہ اسلامی سال کا 7واں بڑا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ بھی ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کو صحت، دولت، شہرت، گاڑی، جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین عزتوں کے اس اعلیٰ مقام پر فائز فرماتا ہے کہ جہاں پر بندے جا کر خود سوچتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا، اللہ پاک نے کیا مجھ پر شان نزول فرمایا ہے، کیونکہ وہ اس بندے کو اللہ پاک معتبر بنا دیتا ہے۔ پورے رشتہ داروں میں اس بندے کی چرچا ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس بندے کی محبت اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلی میں کھیلنے والے بچے بھی اس بندے کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ کو رتبہ فراہم کیا جائے، آپ کو عزت دی جائے، تو پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ رجب کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن لازمی پڑھیے گا۔ اللہ والوں، اس مہینوں کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو رب کریم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، اور آج یہ مہینہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے اور اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج ماہ رجب کی دوسری جمعرات کے دن آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ کی خالی الماریاں بھر دی جائیں گی۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رجب کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آ گیا۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن
اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام نحوستیں پریشانیاں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ آپ کی غربت غریبی کا آج آخری دن ہوگا۔ نہیں یقین آتا تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 8 تاریخ ہے، دوسری جمعرات کا دن ہے۔ ایک ایسا خاص موقع ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجت کو پورا کروا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن رب کریم کے یہ 2 نام چلتے پھرتے صرف 41 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ رب کریم غیب سے ایسی مدد کا انتظام فرمائے گا کہ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم آپ کو اپنے گھر سے نوازے گا۔ گھر مانگو گے نا، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب مسبب الاسباب ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے ہیں اور بے روزگار بیٹے ہوئے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا ملتا ہے تو ٹھپ ہو جاتا ہے، یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع میں رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جو بندہ یہ عمل آج بتائے گئے طریقے سے کر لے گا تو وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا، اس کے نصیب اور تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیا جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ ملائیشیا سے ہیں، افغانستان سے ہیں، یمن سے ہیں، شام سے ہیں، آپ لوگوں کا تعلق کہیں سے بھی ہے، آپ لوگ کہیں سے بھی ہیں، بس آپ نے آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جو بندہ بھی آج اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ والوں اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رات 9 10 11 12 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پورا مہینہ ہی فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 41 بار آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اور آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے ہم سب سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ ہے، میرے مولا دوسری جمعرات کا دن ہے، ہماری دل کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما لے۔
میرے مولا اپنے سوا ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھنا، میرے مولا امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، میرے مولا ہماری مدد کا بہترین بندوبست فرما دے، میرے مولا ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ اس فانی دنیا سے لوٹنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، روز حشر کی آزمائش سے، ذلت و رسوائی سے بچا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما لے، میرے مولا جو بندہ بھی جہاں سے ملک کے کسی بھی کونے سے اس دعا میں شامل ہوا ہے، میرے مولا اس پر خاص نظر کرم فرما، اس پر خاص اپنی نظر رحمت فرما، اس کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس کے گھر میں سے اگر کوئی بیمار ہے میرے مولا ان کو شفا کلی عطا فرما دے، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر کو دراز فرما دے، میرے مولا ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، میرے مولا غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آئیں، آپ نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے ذرا اس کو جان لیتے ہیں۔ آپ لوگ باوضو ہو جائیں اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، سب سے پہلے استغفار کریں تاکہ آپ لوگوں کے گناہ معاف ہو سکیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ پاک کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب رب کی پکڑ آتی ہے نا تو اللہ والو فرض بھی قبول نہیں ہو رہا ہوتا، نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو لہٰذا پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں، ہم لوگ کتنے سیاہکار ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، یعنی دنیا جہان کی جس بھی آزمائش کے اندر وہ بندہ پھنسا ہوا ہے، وہ جس بھی معاملات میں پھنسا ہوا ہے، وہ بس اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ ایک مٹھی چینی پر بس آپ نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے، ہر گھر میں چینی ہوتی ہی ہے، بس ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور بتائی گئی جگہ پر آپ نے اس چینی کو رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا کس طریقے سے آپ کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں جو بندہ بھی آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ ایک دن کے عمل سے، صرف یہ ایک بار کے وظیفے سے اس کے پورے سال کے دن بھی پھریں گے اور پورے سال کی خوشیاں بھی اس کی جھولی میں آ جائیں گی۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ پورے سال کے رزق کو چاہتے ہو، کیونکہ 2024 آپ لوگوں کا بڑا ہی مشکل والا گزرا ہے، بہت ہی زیادہ آزمائشوں سے پر گزرا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ 2025 آپ کا بہتر نہیں بہترین گزرے،
تو وہ پھر آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو نیت کر کے بیٹھو گے وہی پوری ہوگی۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، اب آپ لوگوں کو بہت زیادہ دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے، بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ صرف آپ کے لیے میں اس وظیفے کو فوری طور پر بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا جو نام پڑھنا ہے وہ بہت ہی خاص نام ہے، رب کعبہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاقو اور یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یعنی رزق دینے والی ذات، رب کی ذات ہے جو رزاق ہے، جو رازق ہے۔ رازق صرف رب کی ذات ہے۔ جب ہر کوئی جانتا ہے کہ رازق رب ہے تو پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ رب العالمین سے ہم لوگ رزق مانگیں جو کہ رازق ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اور یا فتاحو جو راستوں کو کھولتا ہے، جو رستے کی رکاوٹوں کو، بندشوں کو، مصیبتوں کو، دشمنوں کو ہٹا دیتا ہے۔ یا فتاحو پڑھنے کی دیر ہے، رستے میں موجود پتھر بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب بندہ یا رزاقو یا فتاحو کو رجب المرجب کے مہینے میں پڑھتا ہے، رجب کے ان خاص دنوں میں، ان خاص ایام میں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھا جاتا ہے تو رزق خود بخود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 100 دانوں والی ایک تسبیح آپ لوگوں نے مکمل پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جو ہے وہ پورے مہینے اس کی تاثیر رہے گی، اور جہاں تک میں اس وظیفے کے بارے میں جانتا ہوں انشاءاللہ العزیز اگر میرے رب نے چاہا تو، اگر میرے اللہ رب العالمین نے چاہا تو 27 رجب جو کہ شب معراج کی رات ہے، اس سے پہلے آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس حاجت کو لے کر آج آپ لوگ بیٹھیں گے اللہ پاک وہ حاجت پوری فرما دے گا۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ لوگوں نے پہلے یا رزاقو پھر یا فتاحو پڑھنا ہے، اس طریقے سے دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، اور آپ لوگوں نے 100 بار یعنی ایک پوری مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور کوشش کریں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے دوران رب کریم سے کسی ناممکن حاجت کو بھی اگر لے کر بیٹھیں گے تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ یا رزاقو یا فتاحو مٹھی بھر چینی پر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ، جتنی خلوص نیت، جتنے یقین کامل سے پڑھو گے اتنی ہی جلد معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور آنے والے جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی مہینے آ رہے ہیں، یہ رجب، شعبان، رمضان، یہ تینوں مہینے بہت خاص ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، اس میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کون کون سے وظائف آپ کو اس چینل پہ ملیں گے۔ جو میرے سبسکرائبر پچھلے سال سے میرے ساتھ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ ان کو کتنے مستند وظائف اس چینل کے تھرو ان کو ملتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو بھی مستند وظیفے، ایسے وظیفے جو آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئیں گے، ایسے خاص اعمال ہمارے اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر دیکھنے کو آپ کو ملتے ہی رہیں گے۔ اب اللہ والو، ایک مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے یا رزاقو یا فتاحو پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، یہ خاص بھی ہے اور سب سے چھوٹی صورت بھی ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ لوگ پڑھیں گے، اور اللہ والو میرے ساتھ ذرا سماعت کر لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये तीन बार हो गया। आपने इस तरीके से सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करना है, जिसे दौलत का वजीफा कहा जाता है। सूरह कौसर को दौलत का वजीफा कहा जाता है, जिसे कामयाबियों का वजीफा कहा जाता है, जिसे बंदिशों का, रुकावटों का तोड़ कहा जाता है, जादू जिन्नात का आखिरी हल कहा जाता है, रिस्क और दौलत में वुसअत का आखिरी वजीफा कहा जाता है। सूरह कौसर आप इस तरह पढ़ेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया था। अल्लाह वालों, आप लोग सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। 21 टाइम सूरह कौसर पढ़नी है। मेरे समझाने में, मेरे बताने में शायद वक्त लग रहा हो, लेकिन इंशाअल्लाह मुट्ठी भर चीनी पर या रज़्ज़ाक़ू या फ़त्ताहू और सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। अब मुट्ठी भर चीनी पर आपने ये खास वजीफे जो पढ़ने हैं, जो तीसरे नंबर पर आपने पढ़ना है, वो हुर्फ़े मुक़त्तिआत हैं। यानी आप लोगों ने तीसरे नंबर पे अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अलिफ लाम मीम, अल्लाह वालों, ये कुरानी वो आयत है। आप लोगों ने देखा होगा कि बरकत के लिए हर बंदा लोहे कुरानी को अपने घर में, अपनी दुकान में, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गले में लोहे कुरानी रखते हैं, तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने भी लोहे कुरानी का ये बहुत ही खास वजीफा अलिफ लाम मीम का पढ़ना है। अलिफ लाम मीम एक बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अलिफ लाम मीम को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 टाइम्स आप लोगों ने अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। अब अल्लाह वालों, समझने वाली बात अब है, अब आप लोगों ने फूंक मार दी, चीनी पर दम कर दिया, अब आप लोग दुआ मांग लें। जो आपकी हाजत है, जो आपकी जायज हाजत है, जो आप समझते हैं कि नामुमकिन है और जिसकी नियत करके आप लोग बैठे हैं, आप लोगों ने उस हाजत को अल्लाह पाक से दुआ के जरिए मांगना है। दुआ कोशिश करिएगा कि लंबी करें और अल्लाह पाक से देर तक गुफ्तगू करें, अपने तमाम मसलों के बारे में बताएं। इंशाअल्लाह आप लोग मांग मांग कर थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। ये वजीफा शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने उसी तरीके से जो मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब अब चीनी का क्या करना है, चीनी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पहले आप लोग दुआ मांग लें, मतलब मुसल्ला भी नहीं छोड़ना, पहले दुआ मांग लें। अब आप लोगों ने जब दुआ मांग ली तो उस कटोरी में अगर आपने चीनी को रखा है या मुट्ठी में पकड़ा हुआ है या फिर आप लोगों ने प्लेट में रखा, जो भी है आपके पास, अब आपने उसको उठाना है और अपनी छत पे रख दें प्लेट समेत। यानी आप लोग कोशिश आपने करनी है, आपने दावत करी है, एक तरीके से मेहमान नवाजी आपने करनी है चिड़िया की, और जो दीगर हशरातुल अर्ज हैं वो खुद उस प्लेट में से चीनी खाते रहेंगे। अब वो चीनी एक दिन में तो खत्म नहीं होगी, 2 दिन में भी नहीं होगी, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए। तो अल्लाह वालों, आपने चीनी डालनी ऐसी जगह है जहां पर किसी का पाँव ना पड़े, क्योंकि आपने इसके ऊपर वजीफा पढ़ा है, अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा है, तो इसकी ताजीम हम लोगों पर फर्ज है, तो हम लोगों ने ताजीम जरूर करनी है। तो अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने इस वजीफे को मुकम्मल करना है। आप लोग चाहे तो कब्रिस्तान में भी, जहां पर कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, वहां पर डाल दें, या फिर जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, नीम के पेड़ हो गए, बरगद के पेड़ हो गए, उन पेड़ों की जड़ों में भी आप लोग डाल सकते हैं। वहां पर भी कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि पेड़ों के ऊपर कुंडाल लगाए हुए होते हैं, क्योंकि पेड़ों पर पेड़ के साए में बैठने के लिए चिड़ियां आती हैं, तो लोग वहां पर चावल चीनी वगैरह डालते हैं। तो कोशिश करें आप लोग अपनी चीनी को भी वहीं डाल दें। बस कोशिश ये करनी है कि ताजीम के साथ, मकसद के गिरे ना, पाँव के नीचे ना आए। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई जगह नहीं, कोई बहुत अच्छी सोसाइटी में आप लोग रहते हैं जहां ये कीड़े मकोड़े होते ही नहीं है,
تو پھر کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ اس کا کچھ میٹھا بنا لیں، اور جو بچے ہوتے ہیں گلیوں میں جسے ہم معصوم بچے کہتے ہیں ان بچوں کو کھلا دیں۔ اللہ والو یہ عمل آپ لوگ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، برکت ایسی آئے گی آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ گھر کے کونوں کونوں سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کا رکا ہوا کاروبار چل پڑے گا، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام معاملات زائل ہو جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔